تیسرا کفر یہ شہنشاہ نقوی بکتا ہے اور کہتا ہے کہ بعضوں کا ماضی اچھا ہوتا ہے، مستقبل خراب ہوتا ہے، اور اس میں وہ مثال دیتا ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ماضی اچھا تھا، پھر آخر میں کہتا ہے کہ وہ ایک روایت پڑھ کے ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ زبیر جہنمی ہے، یعنی نبی کہیں عشرہ مبشرہ میں زبیر وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے دنیا میں جنتی فرمایا، نبی زبان نبوت سے کہیں زبیر تو جنتی ہے، اور یہ کنجر کہے کہ وہ جہنمی ہے، میں نبی کی مانوں یا اس متضادے کی مانوں؟ میں پیغمبر کی بات مانوں یا اس ملعون کی بات مانوں؟ وہ زبیر جہنمی جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلی تلوار اٹھائی ہے، وہ زبیر کہ جب پتہ چلا ان کو مکے میں نبی کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا، اپنی تلوار سوتی اور دشمن کے نرغے میں گھس گئے، اور نبی کو آگے دیکھا صحیح سلامت، فرمایا زبیر یہ کیا؟ کہ اللہ کے نبی مجھے پتا چلا تھا ان ملعونوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، میں آپ کے دفاع کے لیے آیا ہوں۔ حضور سن کر مسکراتے ہیں، سنو زبیر وہ انسان ہے، اسلام کے لیے اگر سب سے پہلے کسی نے تلوار اٹھائی ہے اسے زبیر کہتے ہیں، ابھی جہاد کا حکم بھی نہیں آیا اور اسلام کے لیے جو تلوار اٹھائے اسے زبیر کہتے ہیں۔ اور زبیر تو وہ شخص ہے جو بدر میں شریک ہوئے، بدر کی جنگ میں آئے، اور بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے نبی نے فرمایا اعملوا ما شئتم، اے بدریوں تم جو کچھ بھی کرو اللہ قیامت میں تم سے نہیں پوچھے گا۔ حضرت زبیر وہ ہیں۔ سنو ہمارے پاکستان کے میزائل بنانے والوں، پاکستان کے دفاع کے لیے اسلحہ بنانے والوں، ہمارے ایک میزائل کا نام انزا ہے۔ انزا ایک میزائل جو پاکستان کا ہے، جیسے اطف میزائل ہے، شاہین و غوری ہے، اس میں ایک میزائل کا نام انزا ہے۔ اب یہ انزا میزائل کس کے نام پہ رکھا گیا؟ بدر کے میدان میں عتبہ بن سعید جو پورا لوہے میں غرق ہو کر حل من مبارز کی صدا لگاتا ہے، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی پورا جسم لوہے میں غرق تھا۔ پیغمبر کی نظر زبیر پہ پڑ گئی، فرمایا کہ اشارہ کیا اپنے جوان کو، حضرت زبیر میدان میں آئے، اس بندے کی ساری کیفیت کو دیکھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت زبیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایسا نشانہ لیا کہ وہ سیدھا اس کی دکھتی ہوئی آنکھ میں گڑ گیا اور اس کی آنکھ کو چیرتا ہوا کراس کر گیا، ایسا ماہر نشانہ باز۔ اور اسی نیزے کو انزا کا لقب ملا، اور یہ انزا حضرت زبیر کا نیزہ تھا، اسی نیزہ کہ جس کے نام پر آج پاکستانی میزائل بنا گیا ہے۔ یہ زبیر بن عوام ہے، یہ جہنمی ہے تو تو جنتی ہے، یہ جہنمی ہے تو تیرا باپ جنتی ہے۔ وہ زبیر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ وہ زبیر جب نبی مکہ فتح کرنے کے لیے جائیں، جب نبی مکہ فتح کرنے کے لیے جائیں تو مکہ فتح کرتے ہوئے علم حضرت زبیر کو دیں۔ اے کربلا میں علم پکڑنے والے عباس علمدار، ان کی عزت کرتے ہو اور کرنی چاہیے کہ عباس علمدار میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ حسین کا علمدار تھا اور زبیر محمد الرسول اللہ کا علمدار تھا۔ عباس کربلا میں حسین کے علم کا علمدار تھا اور زبیر حسین کے نانا کا علمدار تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جن کو پیغمبر نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور یہی زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے اتنا گہرا تعلق کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو قرضے کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہتے پریشان نہ ہونا، اگر تجھے کبھی کوئی پریشانی آئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا ان الفاظ سے کرنا، اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دے، اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دے، اے زبیر کے مولا
میرا یہ کام کر دے، تیرے سارے کام اللہ بنائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا، ان کے بیٹا کہتے ہیں، ان کے بچے کہتے ہیں ہمیں کسی بارے میں پھر کبھی پریشانی نہ ہوئی، جب کسی معاملے میں پریشانی ہوتی ہم زبیر کا واسطہ دے کر کہتے اے زبیر کے مولا ہمارا یہ کام کر دے، وہ کام پورا ہو جاتا۔ میں ربا تجھے اسی زبیر کا مولا کہتا ہوں جنہوں نے تیرے نبی کے یاروں کی گستاخیاں کی ہیں، تو انہیں عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اے زبیر کے مولا ان صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں کو تو کتے اور خنزیر کی شکل کا بنا دے۔ اے زبیر کے مولا جنہوں نے نبی کے یاروں کی گستاخیاں کی ہیں تو انہیں ان کے گھروں میں جلا دے، تو انہیں نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ تو انہیں نشان عبرت بنا دے۔ اے زبیر کے مولا ہم بھی زبیر کا واسطہ دے کے تجھے کہتے ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ان گستاخوں کو عبرت کا نشان بنا کر دنیا کو بتا دے صحابہ سے محبت کرنے والے الگ ہیں، صحابہ کی گستاخی کرنے والے الگ ہیں۔ ہم ساری چیزیں برداشت کر سکتے، نبی اور صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔